السلام علیکم بیٹا، یہ مضمون لیکچر نمبر 2 ہے۔ مضمون اسلامیات اور جماعت ششم، اور باب نمبر 2 ہے، سبق نمبر 1 ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 4 اور 5 کریں گے۔ اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک سوال لکھا ہوا دکھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقاضے۔ یہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس کو کوسچن کو بھی ہم نے اٹیمپٹ کرنا ہوگا، بعد میں لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں پہلا پوائنٹ سمجھا رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بہت سے تقاضے ہیں۔ تقاضے مثلا ہمیں کس طرح سے یقین ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں، کیا کیا خیالات ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے۔ مثلاً اسے وحدہ لا شریک مانا جائے، یعنی اس کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، نہ کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، وہ اللہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ وہ کسی کی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو کہ ایمان کے تقاضوں کے لیے ہم سمجھ رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے پہلے ہم اس پوری بات کو سمجھیں گے اور اس کے جواب کو لکھیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، ایک ہے۔ اگر 2 اللہ ہوتے تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ اس لیے اور قرآن سے بھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے سورہ اخلاص سے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ وہ بالکل اس کے شریک کسی کو ٹھہرانا گناہ ہے۔ اللہ ایک ہے۔ یہ بات جب تک ہم نہیں یقین کریں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی ایمان کے تقاضے کا دوسرا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ تمام عبادتیں صرف اسی ایک رب کے لیے مخصوص ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، لوگو، تمہارا معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی عبادت کے قابل کون ہے؟ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے قابل ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ ہمیں صرف قرآن پاک کے ذریعے بھی اور حدیث کے ذریعے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ اللہ واحد ہے، اور پھر انبیاء ہیں، نبی ہیں اور رسول ہیں جنہوں نے یہ پیغام، اللہ کا پیغام پہنچایا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارا کلمہ، یعنی جس پر ایمان ہمارا مشتمل ہے، وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا حضرت محمد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ تو ہم
इस बात पर जब यकीन ले आते हैं तो यही ईमान है। तो ईमान के तकाजे तो यही हुए ना कि हमने अल्लाह को एक मानना है और फिर उसकी तरफ से जो नेमतें हमें अता हुई हैं उनका शुक्र अदा करना है, जो इबादत की सूरत में है। आपको भैया समझ आ रही है? अब तीसरा पॉइंट है अतात का हकदार सिर्फ उसी को समझा जाए। अतात का मतलब है जिसके हुक्म की, जिसके अहकाम या हुक्म को हम मानते हैं, उसकी फरमाबरदारी करते हैं। तो सिर्फ किसको समझा जाए? अल्लाह ताला को समझा जाए। हर मामले में उसकी अतात की जाए, यानी उसकी फरमाबरदारी की जाए, जो उसने कहा है उसी मुताबिक काम किया जाए। तमाम नेमतों का देने वाला भी सिर्फ वही है, और इसीलिए सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बना जाए। हमें किसका शुक्रगुजार बंदा बनना है? सिर्फ अल्लाह ताला। ये हमारे ईमान का तकाजा है, हमारे ईमान की वजह है। हम ईमान तब लाते हैं जब हमारे दिल को यकीन होता है। ईमान का मकसद यही है ना कि यकीन, हमें जब ये यकीन है कि सिर्फ हमने किसकी आगे सर झुकाना है? सिर्फ अल्लाह ताला के आगे सर झुकाना है, अल्लाह ताला के अहकामात को मानना है, उन अहकामात पर अमल करना है, उसके अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाना। तब हमारा ईमान और पुख्ता हो जाता है। तमाम मुश्किलात और मसाइब में सिर्फ उसी पर भरोसा किया जाए। कादर मुतलक अल्लाह ताला की ज़ात को माना जाए। मुश्किलात में इसी से मदद तलब की जाए। अगर किसी से मदद हासिल हो तो उससे भी अल्लाह ताला की तरफ से मदद जाने, जैसा कि सूरत फातिहा में है। सूरत फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत है, उसमें है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तर्जुमा, परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। इसमें एक अहम नुक्ता जो कुरान पाक ने हमें समझाया है, उसमें फातिहा की पहली सूरा में, कुरान पाक की पहली सूरा में ये है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं तू और तुझी सी मदद चाहते हैं। यानी इबादत भी हमने किसकी करनी है? अल्लाह ताला की ज़ात की करनी है। और मदद के लिए, मुश्किल के लिए किस पर भरोसा करना है? सिर्फ अल्लाह ताला पर। बज़ाहिर हमें कई दफ़ा लग रहा होता है कि कोई और इंसान हमारी मदद कर रहा है, मगर ऐसा होता नहीं है, बल्कि ये मदद भी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अब हमारा है चौथा सवाल, अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात बयान कीजिए, नीज़ अमली ज़िंदगी पर इसके असरात कलमबंद करें। नेक्स्ट हमारा ये टॉपिक है तौहीद पर ईमान के असरात। तौहीद, अल्लाह एक है ना, तौहीद का मतलब यही है। और इसका पर ईमान की जब तो क्या समरात होंगे, क्या फल मिलेगा हमें? हम इसके लिए इन नुकात को डिस्कस करते हैं। अल्लाह ताला पर ईमान रखने के समरात दर्ज झेल हैं। पहला है कि अल्लाह पर हम ईमान रखेंगे तो हमें क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। जन्नत का वादा अकीदा तौहीद और रिसालत पर कायम रहने वालों के लिए है, जो अल्लाह ताला को एक मानते हैं और एक जानते हैं और उसी की इबादत करते हैं। उन पर अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया। दूसरा पॉइंट है, अल्लाह ताला को एक मानने वाले कभी मुश्किलात व मसाइब से नहीं घबराते, इसलिए कि वो अपना हकीकी मुश्किल कुशा, हाजत रवा ज़रूरत पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला को समझते हैं। वो अपनी मुश्किलात के हल के लिए दूसरों के मोहताज नहीं होते। उन्हें अल्लाह ताला के दर के सिवा किसी दर पर नहीं झुकना पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मेहरबानियाँ वास्तों और वसीलों से उसके हुक्म के ज़रिए से आती हैं। मसलन बहुत से काम फरिश्ते अंजाम देते हैं। यहाँ ये बात इसमें ये डिस्कस की गई है
کہ جب انسان کو کوئی مشکل آئے یا کوئی مصیبت آئے تب بھی وہ صرف واحد حق تعالیٰ یعنی اللہ کو حق مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ مختلف کام مختلف لوگ کرتے ہیں، جیسے فرشتے کرتے ہیں، انبیاء نے کیا، پیغمبروں نے کیا، رسولوں نے کیا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے ہمیں تعلیم دینے کے لیے، ان لوگوں نے بھی کیا۔ اور اب فرشتے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ کام اصل میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ ان کو حکم دیتا ہے تب وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ اگر حکم نہ دے تو کوئی نہیں۔ اور جس انسان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے تو وہ اپنا مشکل کشا، اپنی پریشانیاں دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھتا ہے، وہ کسی اور کے در پر نہیں جھکتا۔ عقیدہ توحید کو ماننے والے قناعت پسند اور پرسکون ہوتے ہیں، وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اس پر یقین کرنا، بھروسہ بھی یقین کے معنی میں آتا ہے، توکل بھی یقین کے معنی میں آتا ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر ہمیں ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ملت واحدہ یعنی ایک برادری بن جاتے ہیں، ان میں اتحاد اور مساوات اور قوت جیسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات بہت سمپل ہے، جب ہم ایک جسم کہلاتے ہیں، تمام مسلمان بھائی ہیں، تو پھر اس وقت ہم ایک دیوار کی مانند ہیں یا ہم ایک جسم کی مانند ہیں، جس کی کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو سب کو وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں یہ بات جب سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہم میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں صرف عقیدہ توحید کی وجہ سے ہیں، یہ اس کے پھل ہیں۔ جب ہم توحید پر ایمان لے آتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے انعامات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ آپ نے یہ 2 سوال جس سے آپ کو بتائے گئے ہیں کرنے ہیں، لکھنے ہیں اپنی کاپیوں پر اور پھر یاد کرنے ہیں۔ اب آپ بڑی کلاس ہے، آپ کو لکھنے بھی پڑیں گے اور یاد بھی کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اللہ حافظ۔